والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ کرام اجمعین۔ حضرات، آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس وقت جماعت اہل سنت کا دل و دماغ اسٹیج پر جلوہ فرما ہے۔ ہندوستان کے سنی مسلمانوں کا وہ عظیم مذہبی قائد جسے ہم اور آپ محدث کبیر کے لقب سے یاد کرتے ہیں، جسے ہم علم کی دنیا میں امیر المومنین فی الحدیث کے لقب سے یاد کرتے ہیں، جسے کبھی ممتاز الفقہاء کے لقب سے پکارتے ہیں، وہ نادر و نایاب شخصیت اور اللہ رب العزت کی عظیم نعمت ہمارے درمیان جلوہ فرما ہے۔ آقائے نعمت مرشد برحق شہزاد اعلیٰ حضرت وارث علوم اعلیٰ حضرت حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی خوبصورت یادگار ہمیں اپنے جلوے سے نوربار کر رہی ہے۔ قائد اہل سنت قاضی القضات فی الہند شہزادہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا اسد رضا خان صاحب قبلہ نے ایک طویل سفر کرنے کے بعد ہمیں اپنے دیدار سے مشرف فرمایا ہے۔ شہزادہ رسول حضرت بابرکت سید لائق میاں قبلہ دامت برکاتہم العالیہ اور کن کن کا میں نام لوں، اسٹیج پر ارباب فضل و کمال کا ایک حسین گلدستہ سجا ہوا ہے جو ہمارے مشام علم کو معطر کر رہا ہے۔ ان کی موجودگی میں مجھ جیسے بے علم کو محب گرامی وقار حضرت مفتی شمشاد صاحب نے کچھ لب کشائی کا حکم دیا ہے۔ میں اس وقت کسی خطاب کے لیے نہیں حاضر ہوا، بس حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علیہ رحمت و رضوان کے مداحوں میں اور ان کے ثناخانوں میں اپنے آپ کو شامل کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ رفیقان محترم، اس وقت مجھ سے زیادہ آپ حالات پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور مسلم امہ کئی جہتوں سے فتنہ اور فساد کی شکار ہے۔ ہم اور آپ اس وقت داخلی فتنے اور خارجی فتنے سے دوچار ہیں۔ کہیں پر جان کا خطرہ، کہیں پر مال کا خطرہ، کہیں پر ایمان کا خطرہ۔ یہ سارے خطرات کے بادل آج ہمارے سروں پر مڈلا رہے ہیں، جسے ہم اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ زبانیں خاموش ہیں، عقل حیران ہے، لوگ سجدر ہیں کہ آخر ہم اپنی حفاظت کس طرح سے کریں اور کون سا طریقہ اپنائیں کہ ہماری جان بھی محفوظ ہو، ہمارا مال بھی محفوظ ہو، ہمارا ایمان بھی محفوظ ہو۔ میں اس طرح کے کاموں کے لیے حضور صدر الشریعہ کی زندگی کا جب مطالعہ کرتا ہوں تو اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ کام کو تقسیم کرنے کا ہنر حضور صدر الشریعہ نے عطا فرمایا۔ کام ان کے ہاں تقسیم کر دیے گئے تھے، یہ کام اس طرح کے لوگ کریں، یہ کام اس طرح کے لوگ کریں، اور یہ سلیقہ حضور صدر الشریعہ نے اعلیٰ حضرت سے سیکھا تھا۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں علماء کی ٹیم تھی تو ان میں بھی الگ الگ
فکر و فن اور ہنر کے مالک تھے. کوئی دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے اپنی مثال آپ تھا جسے دنیا نے مبلغ اسلام علامہ عبدالعلی میٹھی کے نام سے جانا. کوئی فقہ و فتاویٰ کی دنیا میں ایسا بے نظیر تھا کہ دنیا 100 سال کے اندر صدر الشریعہ کی لکھی ہوئی کتاب بہار شریعت جیسی کوئی دوسری کتاب آج تک نہیں پیش کر سکی ہے. ان بزرگوں میں فتویٰ کی دنیا میں سرکار مفتی اعظم ہند کا جو وقار تھا اسے کون نہیں جانتا ہے. حضور حجت الاسلام کی عربی دانی اور زبان عرب پر آپ کی قادر الکلامی سے کون سا علم والا واقف نہیں ہے. صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مدبرانہ قوت و صلاحیت اور سیاسی بصیرت سے کون واقف نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے اپنے دور میں علماء کی ٹیم میں الگ الگ کام لوگوں کو سپرد کر رکھا تھا. یوں ہی حضور صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے تلامذہ کو الگ الگ خدمت پر مامور فرما رکھا تھا. اگر مجاہد ملت ہیں تو رب نے اپنے کرم سے حضور صدر الشریعہ کے واسطے سے انہیں جو قومی ہمدردی عطا فرمائی, ملی مسائل میں دلچسپی لینے کا جو انہیں جذبہ عطا کیا, اس کی نظیر پورے ہندوستان میں نہیں ملتی ہے. آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے, انگریزوں کا زمانہ تھا, پانی بند کر دیا گیا, کھیت میں لوگ پانی لے جانے کے لیے پریشان ہو گئے. مجاہد ملت شاگرد صدر الشریعہ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ پانی مسلمانوں کے لیے بند کیا جا رہا ہے کہ غیر مسلموں کے لیے بند کیا جا رہا ہے. انہوں نے یہ دیکھا کہ ظلم کیا جا رہا ہے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا درس مصطفیٰ جان رحمت نے عطا فرمایا ہے. اس لیے آپ میدان میں اتر پڑے اور انگریزوں سے جا کر کے آپ نے مقابلہ آرائی کی اور مسلمانوں کے لیے بھی پانی کا راستہ ہموار کیا اور غیر مسلموں کے لیے بھی آپ نے کھیت میں پانی لے جانے کا انتظام کیا. جو لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان اور اہل سنت و جماعت کے لوگ بڑے تنگ نظر ہوتے ہیں, ان کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جائے, ان کو اس لحاظ سے غور کرنا چاہیے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے ماننے والوں نے انسانیت کا جو سبق پوری دنیا کو دیا ہے, تاریخ انسانی اس جیسا سبق پیش نہیں کر سکتی ہے. صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے تلامذہ میں حضرت مصنف مصنف قانون شریعت شمس العلماء علامہ شمس الدین جعفری رحمت اللہ تعالی علیہ کو رب قدیر نے منطق و فلسفہ اور فقہ کی جو دولت عطا فرمائی, آپ نے اس کے ذریعہ خدمت انجام دی. حافظ ملت رحمت اللہ علیہ نے افراد سازی کا جو کام انجام دیا ہے, آج آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. میں نے گفتگو یہاں سے شروع کی تھی. آج ہر معاملے میں لوگ کہتے ہیں کہ علماء آگے نہیں آتے ہیں, مشائخ آگے نہیں آتے ہیں. علماء اور مشائخ اپنی درسگاہوں میں اور اپنی خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں یہ عرب پتی کم میدان میں آئیں گے, یہ اہل سیاست کم میدان میں آئیں گے, یہ قوم کی اپنی طور پر قیادت کب کریں گے. علماء کی ذمہ داری ہے قوم کے ایمان کی حفاظت کرے. الحمدللہ آج ہم سب علماء اہل سنت کی قیادت فرماتے ہوئے حضور محدث کبیر پوری دنیا کے سنی مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت عرس حضور صدر الشریعہ. کیا علماء ہی کی ساری ذمہ داری ورکشاپ پہ ڈالا جاتا ہے؟ علماء آگے کیوں نہیں آتے؟ علماء تو ہمیشہ آگے رہتے ہیں. کون سا ایسا میدان ہے کہ جس میں علماء نے قدم آگے نہیں بڑھایا؟ ایک موقع پر ایک آدمی نے مجھ سے کہا کہ مولانا لوگوں کو سیاست کا کیا علم. میں نے تھوڑی دیر خاموشی کے بعد ان سے کہا کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ہندوستان کی آزادی میں سب سے پہلے کسے پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا گیا؟ کون ہے جس کو سولی پر چڑھا کر کے پھانسی کے پھندے کے ذریعہ اسے موت کے گھاٹ اتارا گیا؟ کون ہے وہ؟ تھوڑی دیر وہ خاموش رہے اور پھر کہنے لگے مجھے نہیں معلوم ہے. میں نے کہا میں بتاتا ہوں. وہ کون تھا جس نے ہندوستان کو انگریزوں کے چنگل سے چھڑانے کے لیے سب سے پہلے پھانسی کے پھندے کو اپنے گلے میں ڈالا؟ وہ کوئی سیاستدان نہیں تھا, وہ کوئی دنیاوی تعلیم یافتہ نہیں تھا, وہ کوئی ساہوکار نہیں تھا. وہ اگر تھا
تو رسول پاک کے گھرانے سے تعلق رکھنے والا، مدرسے کی دنیا سے پڑھنے والا علامہ سید کفایت علی کافی مراد آبادی کی ذات تھی کہ جس نے فارسی کے پھندے کو چومتے ہوئے کہا تھا، اے انگریزوں سن لو، تم ظلم تو ہم پر کر رہے ہو، مگر یاد رکھنا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ یہ کس نے کہا تھا؟ جماعت اہل سنت کے اس قداور عالم دین نے کہا تھا جسے تاریخ میں سید کفایت علی کافی مراد آبادی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ رفیقان محترم، میں اپنی گفتگو لمبی نہیں کرنا چاہتا۔ اس وقت ہم لوگ جن فتنوں سے دو چار ہیں ان میں ایک فتنہ جس نے ہمارے مدارس کی دنیا کو بھی تباہ کرنے کے لیے منہ پھاڑ رکھا ہے، اور اس فتنے میں نہ جانے کتنے لوگ مبتلا ہو چکے ہیں، جسے صلح کلیت کا فتنہ کہا جاتا ہے۔ آج 5 وقت کی نماز کی بجائے اگر ان سے 45 وقت تہجد اور نفل نمازیں پڑھنے کے لیے کہہ دیجئے تو آپ کو 25 نہیں 1000 لوگ مل جائیں گے جو 5 وقت فرض کے علاوہ 45 وقت نفل نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اگر تلاش لیجئے اپنے گرد و پیش جا کر کے تو آپ کو 1 نہیں 1 لاکھ روپیہ دین کے نام پر دینے والے مل جائیں گے۔ آپ جا کر کے تلاش لیجئے بخاری شریف اور صحاح ستہ کی جتنی کتابیں ہیں، ہر حدیث کی شرح لکھنے والے بھی آسانی سے مل جائیں گے، نہ جانے کتنے مصنف مل جائیں گے، نہ جانے کتنے رائٹر مل جائیں گے، لیکن اپنے کسی قریبی رشتہ دار کے رشتے کو صرف دین کی بنیاد پر چھوڑنے والے آپ کو مشکل سے ملیں گے۔ اگر کسی کا کوئی رشتہ دار بدعقیدہ ہو گیا ہے اور اسے آپ چھوڑا دیجئے تو اس وقت یہ جہاد ہے، اور یہ جہاد کوئی اور نہیں کر رہا ہے۔ الحمدللہ یہ میرے نیلے کارما حضور محدث کبیر کی قیادت میں یہ علماء اہل سنت کر رہے ہیں، اور یہی پیغام تاج الشریعت دے کر کے گئے، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو، قدر مادر برادر جان و مال ان پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور صدر الشریعہ، فیضان حضور محدث کبیر۔ بہت سے عاقبت نااندیش بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں محدث کبیر نے کیا کیا ہے؟ آنکھیں اگر ہے بند تو پھر دن بھی رات ہے، اس میں قصور کیا ہے بھلا آفتاب کا؟ کل امجدی رضوی مسجد کا جس شاندار طریقے پر افتتاح ہوا، لوگ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ کر کے خدا کی بارگاہ میں سجدے شکر ادا کر رہے ہیں کہ الحمدللہ حضور محدث کبیر کی ذات ایسی انمول ذات ہے کہ جس نے گھوسی کی شہرت کو زمین سے اٹھا کر کے آسمان کی بلندی پر پہنچا دیا ہے۔ اے گھوسی کے لوگوں، کیا آپ میں سے کوئی ایسا ہوا کہ جس کے ذریعہ اتنے علماء اسٹیج پر اکٹھا ہو جائیں، جلیل القدر اساتذہ آ جائے، محدث اکٹھا ہو جائے، مناظر اکٹھا ہو جائے، مبلغ اکٹھا ہو جائے، یہ طلبہ کا جمع کا بھیڑ ہو جائے؟ یہ کس کی بدولت ہے؟ یہ سارا رنگ و روپ اگر نظر آ رہا ہے تو حضور محدث کبیر کی بدولت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کیا ہے محدث کبیر نے؟ یہ بتاؤ کیا نہیں کیا ہے محدث کبیر نے؟ تعلیم کے میدان میں دیکھیے تو الحمدللہ پورے ہندوستان میں ای قدر سے لے کر آ قدر شاید ہی کسی نہ کسی واسطے سے شاگرد نہ ہوتے ہوں، چھوٹے سے لے کے بڑے جتنی درسگاہیں آپ کو ہندوستان میں ملیں گی، آج ہر درسگاہ میں یا تو شاگرد ملیں گے یا شاگرد کے شاگرد ملیں گے یا شاگرد کے شاگرد ملیں گے۔ اتنا لمبا سلسلہ ہے کہ حضور محدث کبیر کے پوتے پرپوتے نروتے سروتے چروتے سب چل رہے ہیں، اور پورے ہندوستان میں الحمدللہ حضور محدث کبیر کا کنبہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ کوئی دوسرا استاد اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بے شک حق ہے۔ حضور محدث کبیر دامت برکاتہم العالیہ کی مسلک وفاداری پورے ہندوستان نہیں پوری دنیا میں ضرب المثل ہے۔
آپ نے بہت دیر تک حضور صدر الشریعہ اور اعلیٰ حضرت کے روابط کا ذکر سنا. ابھی حضرت علامہ مفتی محمود اختر صاحب دعوت برکات اللہ علی کے ذریعہ کچھ واقعات آپ نے بڑے نصیحت آمیز سنے. مجھے اس وقت ایک مسئلہ یاد آ گیا. بہار شریعت میں حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ لکھا کہ جب نماز جنازہ پڑھی جائے تو چوتھی تکبیر کہنے کے بعد ہاتھ باندھا نہیں رکھا جائے گا بلکہ کھول دیا جائے گا, اور پھر سلام پھیرا جائے گا تو ہاتھ کھول کر کے سلام پھیرا جائے گا. اتفاق سے بہار شریعت کا یہ حصہ اعلیٰ حضرت کے دور میں چھپ چکا تھا. بریلی ہی کے کوئی عالم اعلیٰ حضرت کے ہاں پہنچے یہی سوال لے کر کہ چوتھی تکبیر کہنے کے بعد ہاتھ چھوڑ دیا جائے گا اور جب سلام پھیرا جائے گا تو اس وقت ہاتھ بندھا نہیں رہے گا بلکہ کھول دیا جائے گا. بہار شریعت میں مولانا امجد علی صاحب نے یہی مسئلہ لکھا ہے, مگر انہوں نے کوئی حوالہ اس میں درج نہیں کیا ہے. اب اتفاق سے اعلیٰ حضرت سے سنیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب وہ مسئلہ میرے سامنے لے کر آئے, اتفاق سے اسی دن مولانا امجد علی صاحب بھی بریلی پہنچ گئے. میں نے کہا کہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں, انہی سے یہ مسئلہ پوچھ لیا جائے کہ انہوں نے اسے کہاں سے لکھا ہے, کہاں سے حوالہ لیا ہے. جب صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان سے پوچھا گیا, اعلیٰ حضرت نے ان سے دریافت فرمایا کہ آپ نے یہ مسئلہ کہاں سے لکھا, اس کا حوالہ کیا ہے, تو آنکھ بند کر کے حضور صدر الشریعہ فرماتے ہیں حضور میں نے اس کو فتاوی رضویہ سے نقل کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صدر الشریعہ کی نظر میں اعلیٰ حضرت ایسے معتبر تھے کہ کہیں حوالہ ملے نہ ملے امام احمد رضا خود ہی مستحق حوالہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور صدر الشریعہ نے وہ دولت ایسی عطا فرمائی کہ جو اعتماد اعلیٰ حضرت اور تاج حضور صدر الشریعہ کے درمیان, اس کے بعد وہی اعتماد حضور مفتی اعظم ہند اور صدر الشریعہ کے درمیان, اور وہی اعتماد حضور تاج الشریعہ اور محدث کبیر کے درمیان. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ وہی اعتماد قائد اہل سنت حاجی القضات فی الہند علامہ اسجد رضا اور حضور محدث کبیر کے درمیان دیکھا جا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. رب تعالی ان بزرگوں کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام.